جنوبی امریکہ میں واقع ایک بہت بڑا حیاتیاتی جنگل ہے جسے لنگز آف دا ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہزاروں قسموں کے پودوں، جانوروں اور پرندوں کی سپیشیز موجود ہیں جو کہ اپنے آپ میں یونیک ہیں اور خاص طور پر صرف اسی جنگل میں پائی جاتی ہیں۔ اس جنگل کو ایمیزون رین فارسٹ کہتے ہیں۔ جان پہچان کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، ایمیزون جنگل جنوبی امریکہ میں واقع ہے جو کہ تقریباً 7 ملین اسکوائر کلومیٹر وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور 9 ملک اس جنگل کے بارڈر کو شیئر کرتے ہیں، جن میں برازیل، وینزویلا، کولمبیا، سورینام، پیرو، ایکواڈور، بولیویا، فرینچ گیانا اور گیانا شامل ہیں۔ ایمیزون فارسٹ کی بائیو ڈائیورسٹی غیر معمولی طور پر رچ اور ڈائیورس ہے، جو کہ اس جنگل کو زمین پر سب سے زیادہ زندگی رکھنے والے جنگل کے طور پر شناخت دیتی ہے۔ دوستو، اگر ہم اس کی پلانٹ ڈائیورسٹی کی بات کریں تو یہ جنگل تقریباً 309 بلین ٹریز پر مشتمل ہے، جن کی 16,000 سپیشیز بنتی ہیں۔ اس جنگل میں 3,90,000 ایسے درخت ہیں جو زمین پر موجود کسی اور جنگل میں نہیں پائے جاتے۔ اس جنگل میں آرچڈز، برومیلیاڈز اور ان جیسے ان گنت نباتاتی پودے ہیں جو کہ کسی دوسرے جنگل میں نہیں ہیں۔ دوستو، اگر ہم اس جنگل کے جانوروں کی بات کریں تو اس جنگل میں تقریباً 2.5 ملین انسیکٹس کی سپیشیز ہیں، جن میں بٹرفلائیز، بیٹلس اور اینٹس شامل ہیں۔ اگر ایمیزون میں پائے جانے والے میملز کی بات کی جائے تو اس میں بہت ساری آئیکونک سپیشیز پائی جاتی ہیں، جن میں جیگوارز، پوماز، اوسیلوٹس، ٹاپرس اور منکی کی بہت ساری قسمیں شامل ہیں۔ ایمیزون ریور اور اس کی ٹریبیوٹریز ڈائیورس ایکویٹک لائف پر مشتمل ہے، جن میں پائرن ہیس، الیکٹرک ایلز اور بہت ساری فش کی اقسام شامل ہیں۔ دوستو، اب برڈز ڈائیورسٹی پر نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ جنگل 1300 سے زائد برڈز سپیشیز کی میزبانی کرتا ہے، جو کہ برڈز واچر کے لیے ایک جنت سے کم نہیں ہے۔ رنگ برنگے ٹوکینز، ہاپی ایگلز اور ہمنگ برڈز کی مختلف سپیشیز ایویان ڈائیورسٹی کی چند ایک مثالیں ہیں۔ دوستو، اگر اس جنگل میں رہنے والے ریپٹائلز اور ایمفیبینز کی کھوج لگائیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس جنگل میں رچ ریپٹائلز ڈائیورسٹی بستی ہے، جس میں ایناکونڈاز، کائمنز اور ویریس سنیک سپیشیز پائی جاتی ہیں۔ ایمفیبینز میں پوائزن ڈارٹ فراگ اور ٹری فراگ کثرت میں پائے جاتے ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ کی مٹی اور پانی میں امینس ڈائیورسٹی آف مائکرو آرگنیزمز بھی پائی جاتی ہے، جو کہ اس جنگل کے ایکو سسٹم کو بیلنس کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایمیزون میں قریباً 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہ جنگل بہت سارے انڈیجنس ایتھنک گروپس کا گھر ہے اور ہر گروپ کی اپنی زبان، ٹریڈیشنز اور لائف سٹائل ہے، اور ان خاص انڈیجنس گروپس میں یانومامی، کیاپو، اشانینکا اور میٹسز اور بہت سارے دوسرے شامل ہیں، جن کی اپنی اپنی ہسٹری اور کلچر ہے۔
دوستو اگر ان کے ٹریڈیشنل لائف سٹائل کی بات کریں تو ان کا ایک سسٹینیبل لائف سٹائل ہے جو کہ صرف جنگل تک ان کو محدود کرتا ہے۔ ان کا ذریعہ معاش ایگریکلچر، ہنٹنگ اور فشنگ وغیرہ ہے۔ ان لوگوں کو بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا رہتا ہے جس میں انوائرمنٹ، ریسورس ایکسپلائٹیشن اور کلچرل اسیمیلیشن شامل ہیں۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، لاگنگ، مائننگ اور انفراسٹرکچرل کنسٹرکشن نے ان کے لائف سٹائل کو ڈسٹرب کیا ہے۔ ان لوگوں کو ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ دوستو اگر اس جنگل کے تھریٹس کے بارے میں بات کی جائے تو ہم دیکھیں گے کہ اس جنگل کو ڈیفورسٹریشن، وائلڈ فائرز اور وسیع پیمانے پر وائلڈ لائف کلنگ جیسے خطرات لاحق ہیں۔ اس جنگل کی بہت زیادہ انوائرمنٹل امپورٹنس ہے۔ یہ جنگل ٹیریسٹریل اور ایریل رینیویبل ریسورسز میں ایک وائٹل رول ادا کرتا ہے اور کلائمیٹ چینج کو بیلنس کرتا ہے۔ دوستو اختتام پر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پلانٹ کے ایکو سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے، لہٰذا اس کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے سوشل، بائیولوجیکل اور انوائرمنٹل ٹریجرز کی پروٹیکشن کے لیے ایک کولیبوریٹو ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔